The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Dear viewers of Madani channel, marhaba, welcome once again in our transmission Path to Success. There are countless virtues and blessings to recite Durood Pak of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam has said, the person closest to me on the day of judgment will be the one who would have recited Durood Pak in abundance. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Today, once again, another amazing topic is how to clean your heart. Ji haan, we clean our houses, we clean our cars, even we clean our shoes as well. But do we ever think about how to clean our heart? And it's very important to clean our heart. Kyun? Iske consequences kya hai? Iska result kya hota hai? And why is so important? How to clean your heart and why to clean your heart. یہ آج ہمارا ٹاپک ہے اور بڑا زبردست ٹاپک ہے. بہت ساری ڈسکشن ہوں گی. گاڑیاں گھر کلین کرنے کے لیے بڑے سوپ مل جاتے ہیں, بڑے آپ کو جو ہے وہ چیزیں مل جاتی ہیں, لیکن ہارٹ کلین کرنے کے لیے یو ڈونٹ نیڈ اے شیمپو. آپ کو کوئی سوپ نہیں چاہیے, آپ کو کوئی شیمپو نہیں چاہیے. آپ کو کیا چاہیے, وچ از ویری امپورٹنٹ تھنگس. انشاءاللہ یہ ایک دو نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو آج ہمارے پروگرام میں ڈسکس ہوں گی. ہاؤ ٹو کلین یور ہارٹ. آج ہمارے ساتھ منیب شاہ صاحب ہیں, شاہد بھائی ہیں, اور رضوان بھائی اور حافظ آصف مدنی ہیں. انشاءاللہ ریسائٹیشن آف ہولی قرآن ول بی ڈن ٹوڈے بائی آور حافظ آصف مدنی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا آمنت بالله صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رخ دن ہے یا مہر سما, رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں
شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ڈر تھا کہ اسی کی سزا اب ہوگی روز جزا ڈر تھا کہ اسی کی سزا اب ہوگی روز جزا دی ان کی رحمت نے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دے ان کی رحمت نے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شکر کرم تر سے خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دن لمحہ میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے دن لمحہ میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ
یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. Subhanallah, Subhanallah. Dear viewers of Madani channel, another interesting topic, how to clean your heart. But the question is, why should we clean our heart? یہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اتنا آپ کہہ رہے ہیں کہ کلین کرنا چاہیے, how to clean اس کی طرف آ رہے ہیں, لیکن why we should. یاد رکھیے, people look at your clothes, آپ کے کپڑوں پہ, آپ کی ظاہری چیزوں پہ لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے اور آپ اس کو بڑا سنوارتے ہیں, پراپر اس کو. اب آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے, کسی تقریب میں جانا ہوتا ہے, یو لک ایوری تھنگ, کپڑے صحیح طرح استری ہوئے ہوئے ہوں, کپڑوں پہ کوئی داغ نہ لگا ہوا ہو, بٹن بالکل ٹھیک ہو, مڑے ہوئے نہ, یو لک ایوری تھنگ, کوئی ایک داغ بھی نظر نہ آنا چاہیے, بالکل کہتے ہیں نا ایکوریٹ جینٹل مین ہو کر جانا چاہتے ہیں. لیکن رب عز و جل کی نظر کرم دل پر پڑ, دلوں میں کیا ہے رب وہ بھی جانتا ہے, دلوں میں اٹھنے والے خیالات جو ہیں, دل میں کیا ہے. تو جہاں پر رب کی نگاہ کرم پڑتی ہے وہ ہمارا صاف نہ ہو, اس کو جیسے رکھا ہوا ویسے ہی ہے, اور ظاہری چیزوں پہ جو لوگوں کی نگاہ جہاں پڑتی ہے اس کو بڑا سنوار رہے ہوتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ وی ہیو ٹو کلین آور ہارٹ اینڈ وی شوڈ کلین آور ہارٹ, کیونکہ یہ ہمارے ایمان کو پختہ کرتا ہے. جس کا دل ہی گندا ہوتا جائے گا تو وہ گناہوں میں گرتا جاتا ہے. آج اسی کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. we'll start with Munib Shah Sahab. Today's our topic is how to clean our heart inshallah azza wa jal. You say, sir, Bismillahir Rahmanir Rahim. There are many ways a person can clean his heart. You say, sir, you mentioned at the start that when there's a dirt on a white piece of clothing, for example, or a shirt that we wear, what do we do with that shirt? Do we throw that shirt away, or do we continue to wear that shirt? We don't do either. What we do, we take it off, we wash it thoroughly, so that dirt that remains on there, you get rid of that dirt, then you wear that shirt again. Similarly with the heart, that when there's dirt or when there's a black dot, when a person commits a sin, etc., upon that heart, you don't just lose hope. Many people lose hope that what can I do now? But repentance is one thing that we can do. But say another thing which we can clean our hearts with is following a person, a sheikh, a peer, a Sunni peer. How there was an individual, say sir, he went to a pious individual of his locality and he said, I am a sinful individual, I was an alcoholic, that this individual states. And he says, I want to change my lifestyle, I want to change how I am. So the sheikh said, he accepted him because that's what pious men do. He said, okay, I will give you one task only, just one task, and you will have to do this task until I say. Apart from namaz breaks, other than that, you're not allowed to have a break. This is the only task that you will do. Now, what was this task? He said, take this bucket, go to that river near you, fill that bucket up with water, and in front of my doorstep, throw that water in my doorstep. Allah. This was his task. Now, this individual, he thought himself first that I came, some invocation he would have gave me to recite, but he told me to do this. He goes, chalo, okay. So he went, he done it for quite some time. Then he inquired, oh Sheikh, I thought you were gonna, but nothing has changed. I thought you were gonna tell me some wazifa, so the hardness of my heart is gonna go away. Then he goes over there to carry on. So for a couple of years, it says, mentioned for a couple of years, this individual, every day, apart from namaz breaks, he took the water from the river and threw it in front of the door. And one day he got fed up. He got annoyed. Because nothing was happening. He got annoyed. He goes, now, he went to the sheikh, he goes, now I'm leaving. Nothing, I came here with so much hope for years. I've been doing this for so many years, nothing has changed. Then this pious individual, he said, okay, you can go, but listen to me before you go. And this piece of advice, only if it hits our heart. He said, oh my son, what you were throwing in front of my door was not the reality, just you cleaning my door. This was the first step of you taking that water and splashing on your heart. So you in reality taking water from that river and splashing it on my doorstep. Allah. This was to clean your own heart. Now is it my fault your heart is so rusty? Allah. Is it my fault that your heart is full of sins? All I was trying to do is cleanse your heart
without water for you to do mujahida, etc. But you gave up this early. And this is one thing we can learn from that, is that pious individuals, zahiran they have eyes here, but we believe that they have eyes looking here as well at us. Subhanallah. So this is why we should, link ourselves with such individuals, Shaykh Wali Allah of their time, and they can guide us through our way, and in another way, inshallah, we can clean our heart that way. سبحان اللہ. چلیں جی، ایک تو ہمیں کہتے ہیں وظیفہ مل گیا، چیزیں مل گئی ہیں. لوگ کہتے ہیں no one else doing it, why are you focusing on this, why should I clean my heart. اور کیا کیا، جیسے ایک انہوں نے راستہ بتایا، یہ یاد رکھیے گا، wrong is wrong anyway, even everyone is doing. صحیح ہے، لیکن جو رانگ ہوگا وہ رانگ ہوگا، اور رائٹ از آلویز رائٹ. ایون نو ون از ڈوئنگ، کوئی کرے نہ کرے، رائٹ رائٹ ہی ہوتا ہے، رانگ رانگ ہی ہوتا ہے. دل کو صاف کرنا ہی کرنا ہے، کوئی کرے نہ کرے، کوئی کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، مجھے اور آپ کو کرنا ہے، کیونکہ اسی میں ہمارے ایمان کی حفاظت ہے. یہ یاد رکھیے، دا موسٹ پریشیس تھنگس which Allah Azza wa Jalla has given is our ایمان. اس کی حفاظت کتنی ضروری ہے. یہ دل جو ہے نا، یہ سلطنت، یہ حکمران ہے. یہ جو اس کے دل میں جاتا بندہ پھر اسی طرف جا رہا ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. اگر آپ بولیں جی دل کے اندر کچھ اور ہے، سامنے کچھ اور ہے، یہ کیسے فزیکل ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل، اگر آپ کسی خوشی کی تقریب میں گئے ہیں تو وہاں پہ رو تو نہیں رہوں گے نا. آپ خوشی کی تقریب میں دل آپ کا اس میں ہے تو آپ کے چہرے سے بھی دکھ رہا ہوگا، آپ کی چیزوں سے بھی دکھ رہا ہوگا. اگر آپ کسی فوتگی میں گئے ہوئے، کسی فینرل جگہ پر آپ گئے ہوئے کہ کوئی پرسن انتقال کر گیا، ادھر گئے ہیں، دل افسردہ ہوگا، بولیں گے جی اندر سے افسردہ، اوپر سے مسکرا تو نہیں رہے ہوں گے نا. تو دل بڑا امپورٹنٹ ہے، اس پہ کتنی نظر ہونی چاہیے. آج یہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ کہ ہم اپنے دل کو صاف کیسے کرتے ہیں، ہاؤ ٹو کلین آور ہارٹ. آج کے پروگرام میں بہت سارے مدنی پھول ملیں گے انشاءاللہ، آپ کو دیکھتے رہیے یہ آخر تک. ماشاءاللہ وی ہیو رضوان بھائی ود اس، ماشاءاللہ دیکھتے ہیں وہ کیا مدنی پھول دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. It's one thing trying to clean your heart, but a step before that is recognizing that your heart needs cleaning. جی. And for a lot of people, they don't know that their heart actually needs cleaning, or they don't admit that their heart needs cleaning. They think that they're fine in the current state that they're in. Every time, and Shah Sahib touched on this, every time we commit a sin, a black dot goes onto our hearts until the heart becomes pitch black. That means there's no more light of the heart. So your heart becomes filthy with sins, and as such it becomes hardened. This is the state of one can recognize. It's one of the signs when you know that you've got your heart needs cleaning, because when your heart becomes hardened, the boundaries change of what you do and what you don't do, what you care about and what you don't care about. And what normal people would consider to be, for example, oppression or cruelty or something that's you shouldn't do, that person won't care. He'll carry on doing those things because his heart is so hardened and so filthy with sins. And because he hasn't purified his heart, he hasn't cleaned his heart, he won't see those boundaries anymore. Allah Almighty in the Quran has stated, "Indeed successful is the one who became pure." It's so important that if we want the path to success, we need to clean our heart. And we hear these sayings all the time that we can recognize when somebody has a good heart as well. We hear, he has a good heart. Flan, that so-and-so person, he's got a good heart. But we need to actually do this self-reflection, do this jais on ourselves and see where we are at. Is our heart in fact as clean as we think it is? As clean as you said, when we look in the mirror and we're putting on our clothes, straightening our beards, for example, and trying to look fresh and crisp on the outside, what is the state of our heart? What are we thinking of people? How are we treating people? And what do we need to do to rectify this? Subhanallah. Islam kitna pyara deen hai. Likes cleanliness. Is half of your iman. Islam zahiri safai ko bhi جو ہے وہ پسند فرماتا ہے اور باطنی صفائی کو بھی پسند فرماتا ہے. یہ نہیں کہ آپ صرف ظاہری صفائی کو اپنا کے رکھیں اور باطن گندا ہے. یہ یاد رکھیے گا، اسلام ظاہری کی صفائی کی طرف بھی ہمیں جو ہے ترغیب دلاتا ہے اور باطنی صفائی کی طرف بھی ترغیب دلاتا ہے. مثال کے طور پہ ظاہری طور پہ آپ وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، آپ نے سب کچھ کر لیا، اندر جو ہے وہ گندگی کی گندگی ہے.
تو اس سے کیا ہوگا؟ انسان کے یہ تو نہیں ہے نا کسی گندگی کے اوپر آپ نے ایک اچھا سا کپڑا ڈال دیا تو یہ تھوڑی ہے کہ اس کے اندر کی جو بدبو ہے وہ چھپ جائے گی. بدبو تو آئے گی اس کے پاس ہے جو گندی چیز ہے. ہمیں ظاہر کو بھی صاف رکھنا ہے, اپنے باطن کو بھی صاف رکھنا ہے. اب آپ غور کریں نا, جب ہم اپنے کپڑوں کو, اپنی چیزوں کو, تو اگر 2-3 دن تک ہم نہاتے نہیں, if you don't take a shower for 2-3, اپنے آپ سے گن آنے لگتی ہے, اپنے آپ کے اندر ایک کھچاؤ پیدا ہوتا ہے. You don't like ourselves, ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. پھر جب بندہ شاور کرتا ہے, look fresh himself, they feel کہ میرے اندر بہت چینجنگ آ گئی ہے. پھر وہ خوشبو لگاتا ہے, عطر لگاتا ہے, تیل لگاتا ہے, اس کی باڈی لگتا ہے ایک نئی ریفریشمنٹ ہوتا ہے نا, کہ نئی ریفریشمنٹ کی طرف چلا گیا ہے, عجیب سی اس کی کیفیت ہو جاتی ہے, خوشحالی کی طرف. لیکن ہم اپنے دل پہ غور کریں کہ کب اس کو لاسٹ ٹائم دھویا تھا, کب اس کو کلین کیا تھا. اتنا گندا ہے, اتنا گندا ہے. اور اس کی گندگی کے ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ بولے آپ پوچھیں گے کس چیز سے کلین کرنا ہے, کیا میں نے کیا جو میں اپنے دل کو کلین کر. یہ جو غیبتیں ہیں, یہ بدگمانیاں ہیں, یہ جو حسد ہے, یہ جو حب جا ہے, یہ جو ریاکاری ہے, یہ جو دھوکہ دینا ہے, یہ جو دلوں کے اندر کدورتیں ہیں, یہ جو کینہ ہے, یہ ساری چیزیں مل کے دل کو گندا کر دیا. اب نصیحت اثر نہیں کر رہی ہے. ہمیں ان سے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے, اپنے دلوں کو ان ساری چیزوں سے کلین کرنا ہے. خوف خدا جس دل میں نہ ہو وہ دل کائے کا کلین ہے. جس دل کے اندر عشق رسول نہ ہو وہ دل کیسے کلین ہو سکتا ہے؟ I just remember, just as you were saying then about looking in the mirror, and at home, this is another way of cleaning your heart, I suppose, cleaning your inner self. I have a dua written on top of my mirror. That every time we look in the mirror and we're trying to look crisp on the outside, we're trying to look good on the outside. We pray to Allah that as you've made my outer self appearance look good, make my inner character look good as well. So this is another way. This is another way that we can try and clean our hearts by making dua in the court of Allah Almighty. SubhanAllah. MashaAllah. Shahid bhai bhi hamare saath hain. Inshallah, I will take few Madani pools from Shahid bhai as well. MashaAllah, that's a beautiful topic, how to clean your heart. In order to clean our heart, first of all, we need to understand what illness and disease we face within our hearts. If we look at generally, when a person has any medical problem, if we're talking about heart, for example, somebody who's a heart patient, they're not going to take a paracetamol to get rid of that pain from the heart. Likewise, if we are, to clean our heart, we need to certain acts and establish the illness of our heart in the aspect. Imam Ghazali, he mentions that the heart is the centerpiece of the body. If that is sound, the rest of your limbs are sound. And if that is unsound, the rest of your limbs are sound. We need to ensure that our heart is clean in every aspect and we are able to realize what illnesses are within our heart so that we can save our limbs as well. The heart has certain desires. If we save ourselves from certain desires, then we can save ourselves and we can clean ourselves. As you mentioned, many illnesses such as showing off, backbiting, talking bad about other people. These are many illnesses, but we don't realize these illnesses. We are quickly pointing at other people when we see somebody at other people doing something wrong, but yet we don't see those faults within ourselves. We have to look at ourselves when we see somebody doing something or we pick a fault about somebody else. In order to rectify ourselves, we need to think to ourselves, I have that fault myself. And rather than criticizing the other person, why not rectify that within myself? As Shah Sahib mentioned earlier on, having a good company is very important because the company can make you or break you. And if you keep good company, it will keep you on the good side. If you have bad company, then it can destroy you. This is fundamental in that aspect. Inshallah, throughout the program, we'll discuss further points. MashaAllah, MashaAllah. Ji, another beautiful جو انہوں نے mention کیا کہ another کیا کہتے ہیں آپ جس کے ذریعے اپنے ہارٹ کو کلین کر سکتے ہیں وہ گڈ کمپنی ہے. بہت ضروری ہے. بالکل آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, ڈائگنوز ہی نہیں ہوا کینسر تو آپ چیزیں کھا بھی رہے ہوتے, احتیاط بھی نہیں کر رہے ہوتے. کینسر ڈائگنوز ہوگا تو چیزوں سے بچیں گے نا. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, اچھی صحبت, وہ ڈائگنوز بھی کراتی ہیں آپ کو, آپ کے یہ پرابلم ہے, آپ کے یہ پرابلم ہے, آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے نا, ایک ون آف دا ریزن یور ہارٹ از ڈرٹی, یور ہارٹ از ناٹ کلین. تو اسی لیے کہتے ہیں بیفور یو گو ٹو سلیپ آلویز کلین یور ہارٹ. اور کلین یور ہارٹ وہ نہیں کوئی لیا کوئی کریم وریم مسل لی ہے, یا میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کوئی دوائی ادھر لگا لی, نہیں. کلین یور ہارٹ کا مطلب ہے معاف کر دیں,
forgive other. کسی نے آپ کو ڈیلی بیسس پہ لوگوں سے ملاقات ہوگی, کسی نے دل دکھایا ہوگا, کسی کی بات بری لگی, forgive them. سونے سے پہلے اپنے ادھر سے چیزوں کو اتار دیں, آپ سکون میں آ جائیں گے, آپ کی لائف سکون میں آ جائے گی. رات بھر یہ جو کروٹیں بدل لیں نا, ٹیکنگ اے سلیپنگ ٹیبلٹس, کبھی میٹریس چینج کرتے ہیں, کبھی بیڈ چینج کرتے ہیں, کبھی روم چینج کرتے ہیں, کبھی گھر چینج کرتے ہیں, کبھی محلہ چینج کرتے ہیں, کبھی شہر چینج کرتے ہیں, سکون نہیں ہے. یہ ساری چیزیں چینج کرنے سے بہتر ہے اپنی تھنکنگ چینج کر لیں, اپنے ہارٹ کو صاف کر لیں, اپنے ذہن سے فضول کی جو چیزیں ہیں ان کو دور کر دیں, اپنے دلوں کے اندر جو قدورتیں ہیں, کینہ ہے, اس کو ریموو کر دیں. یقین کریں آپ کو ایسی پیسفل, ایسی مدینے کی نیندیں آئیں گی نا, آپ کو خواب میں بھی مدینہ مدینہ نظر آ رہا ہوگا. تو اس کو جو ہے نا رات کو صاف کر کے سویا کریں. واہ ماشاء اللہ, منیب بھائی کچھ فرما رہے. جی سید صاحب, ماشاء اللہ, the سلسلہ, the topic as well, how to cure clean your heart. Sir Sahab, I'll show you an example, yeah. ماشاء This is why I got the 2 cups ordered here as well. Sir Sahab, this is آپ لے کر آئے, کیا بات. here. اچھا برابر لے کر لے لیا, اچھی بات. This is clean water. This is clean water. I don't have the 3rd cup, so I can't show you that one. No, that has to be a different color. اچھا Sir Sahab, this is our heart. I'll show this side. This is our heart. Nice and clean. Now, the 2nd cup is supposed to be something like black, for example. Now, that's pouring into our heart. That is full of sins. Sins, ghiba, chugli, whatever type of sins we can have. And what would happen to this clean water, say, sir? It'll turn black ایسی. because of the sins. Now, this 3rd cup I have, this is your tawbah. سبحان اللہ. This is your repentance. This is your azkar. This is your salah. Now, when this pours into that blackness and keeps on pouring, and when this blackness falls out, eventually that blackness will turn back into the same color it was before. So this is why I say, sir, repentance is a cure جی. for clean the heart. And in the time of Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu, say, sir, there was an individual who drank alcohol. At that time, there was a punishment for drinking alcohol. And Sayyidina Umar radiallahu ta'ala saw him. And as Umar radiallahu ta'ala was approaching this individual thought, when I get caught, I'm done for. He's going to punish me. So he started kalam with Allah. He started having a conversation with Allah tabarak wa ta'ala. He said, Ya Allah, if you save me from this punishment or from the wrath of Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu, I will never drink alcohol again. ٹھیک. So what he done, he had this and he hid it behind the bottle behind his back. So Hazrat Umar radiallahu ta'ala approached him. Said, oh Fulan, what are you drinking? And this individual, he goes, sirka, he goes, vinegar. جی. And what was it? Alcohol. And you could smell it as well. So Hazrat Umar radiallahu ta'ala said, okay, show me. And when this individual, he took the bottle out, it was vinegar. اللہ اللہ. From سبحان. alcohol into vinegar. سبحان. Why? Because he repented. He cleansed his heart during that moment. سبحان. So repented, it doesn't take, Allah tabarak wa ta'ala, He loves, yuhibbu tawwabin. Allah tabarak wa ta'ala loves those who are repenters. صحیح. So this is one of the ways we can clean our heart is by repenting in the court of Allah tabarak wa سبحان ta'ala. اللہ, بہت پیاری بات ارشاد فرمائے. قلب ہے نا ورڈ عربی چ دل ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਲਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ. ਕਦੀ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਬਰਤ ਵਾਲੀ, ਖੌਫ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਆਇਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ. ਤੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਮਰਵੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਇਬਨ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ, ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ. ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ. ਤੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਹਕੀਮੁਲ ਉਮਤ ਨੇ, ਤਬੀਬੁਲ ਉਮਤ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਉਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ. ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤਿਲਾਵਤ ਕਲਾਮ ਪਾਕ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵ-ਤਆਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਆਂਸੂ ਬਹਾਓ, ਗਿੜ ਗਿਰਾਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਅਜ਼za ਵ ਜਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ. حدیث پاک شاہ جی کہ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو الا وہی القلب. آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جسم دے وچ ایک گوشت دا لوتھڑا ٹکڑا جدوں او صحیح ہوندا سارا نظام سارا باڈی درست ہوندا, لیکن او جدوں خراب ہو جاوے سارا باڈی خراب ہو جاندا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قلب او دل. شاہ جی اسی آج ظاہری بڑی صفائی ستھرائی دا اہتمام کردے ہاں, اچھا لگن دی کوشش کردے ہیں, لیکن جس چیز تے اللہ سبحانہ و تعالی دی نظر ہوندی ہے, حدیث پاک نے اللہ تھوڑے اعمال دی طرف تھوڑی صورتاں دی طرف نہیں دیکھتا, اللہ تھوڑے دلاں دی طرف دیکھدا. تے جس چیز تے نوں لوکی دیکھدے اسی اودی کنی صفائی ستھرائی دا اہتمام کردے ہاں, لیکن جس چیز تے اللہ سبحانہ و تعالی دی نظر ہوندی سانوں دا کوئی خیال ہی نہیں. مسلماناں دا کینہ,
ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਲਸਿਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਦ। ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਹੋ, 14 ਤਬਕ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਵੰਜੇ ਤੰਬੂ ਤਾਣੇ ਹੋ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਬੂ ਰਹਿਮਤੁল্লাহ ਤਾਲਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਰਮ ਦਿਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਰੱਬ ਪਹਿਚਾਣੇ ਹੋ। ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਮਾ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੜਦਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਪੜਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵ ਤਆਲਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، آمین جی۔ I just wanted to mention Hadith Mubarak. سبحان The beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said to one of the companions radiyallahu ta'ala anhum, now on this way here, a Jannati person will come to you. So they were speaking to the companion radiyallahu ta'ala anhum, saying that the person who will come next will be a Jannati person. And in the meantime, an Ansari companion came holding his shoes in his left hand and wudu water dripping from his beard. And he came in the blessed court of the Holy Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam and said salam. And this happened on the second day and the third day. And one of the Sahabis, one of the companions, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, followed that companion and reached him and took permission to stay with him for 3 days and 3 nights to see how had he got this status. The Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said that this person is a Jannati, a person of paradise. And he couldn't see anything. He didn't worship in the night, this particular companion. He did his ibadat, etc. But there wasn't anything in particular, anything special that Sayyidina Abdullah could see radhiyallahu ta'ala anhu. So after the 3 days were over, he asked, he said, "Oh, the bondman of Allah, I heard the beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam saying 3 times, now a Jannati person will come to you. And all the 3 times you came. Then I made the firm intention that I would know about this deed, but I couldn't find it out. So how have you got this status?" They asked. He radhiyallahu ta'ala anhu replied, "I have no other deed but this one which you have seen. However, one thing is certain, that I do not insincerity in my heart for any Muslim, and I do not feel jealous for the thing which Allah Almighty has given to someone else." Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma said to him, "This is the deed that has blessed you with eminence, and we cannot do it." Allah. So no insincerity for any other Muslim and no jealousy for anything that Allah has given to them. This is a huge lesson Subhanallah. about the states of our heart and how we need to act towards other Muslims and how we need to treat other Muslims. MashaAllah, how to clean our hearts. اور یقین کریں بہت بہت زیادہ ضرورت ہے ریئلائز کرنے کی بھی کہ کتنی ہمیں اس وقت جو ہے ہمارے دلوں کو جو ہے وہ حاجت ہے ایسی صحبت کی، ایسی چیزوں کی جو اپنے دلوں سے دور کریں، جس کی وجہ سے ہمارے دل گندے ہوتے جا رہے ہیں۔ نصیحت اثر نہیں کرتا، دل گندا ہوتا تو نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اور یہ بھی یاد رکھے قرآن پاک میں اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ ہاؤ ٹو کلین آور ہارٹ، ایک جو ہوگا، میں آپ کو مدنی نسخہ جس کو آپ کہتے ہیں سمپل مدنی پھول، گمان سے بچائیں، بدگمانی جس کو کہتے ہیں۔ یقین کریں بلا وجہ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اپنا سکون بھی برباد کیا ہوا ہے اور دل بھی گندا کیا ہوا۔ نہیں، بچنا چاہیے۔ یہ کیوں کر رہا ہے، وہ کیوں، خود ہی جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں جج کسی کے بارے میں کہ نہیں بس اسٹیمپ لگا دینی، یہ کیا، میں نے دیکھا، میں نے سوچا، آپ نے جو سوچا کیا وہ ٹھیک تھا، آپ نے جو کیا وہ ٹھیک تھا۔ وہ واقعہ یاد نہیں ہے بنی اسرائیل کا کہ وہ ایک گناہ گار شخص تھا، اس نے دیکھا ایک نیک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سر کے اوپر بادل سایہ کیا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ کتنا نیک آدمی، دیکھو اتنی دھوپ ہو رہی ہے اور بادل اس کے سر پہ سایہ کیا ہے، چلو میں اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب اس کے دل میں یہ خیال آیا نا، گمان سے بچو، کئی کچھ گمان جو ہے نا وہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں ہمارے دلوں میں کیا خیال، یہ گیا گناہ گار بندہ تھا کہ میں چلو وہ نیک آدمی اس کے پاس بیٹھ جاتا، اور وہ عابد صاحب تھے، جی ہاں، اب وہ عبادت کرنے والے جو ہوتے ہیں نا عابد، یہاں تو نام عابد ہوتا ہے، عبادت کرتے نہیں ہے، تو عابد اپنے نام کو بھی دیکھ لیں، عابد صاحب جو ہیں جن کے نام ہوتے ہیں، عابد کا مطلب ہے عبادت کرنے والا، تو پلیز عبادت کریں، لیکن عبادت بھی سیکھیں پہلے کیسے کرنی ہے۔ اب یہ ان کے پاس جب جاتا ہے اس کے پاس تو وہ کہتا ہے یہ کہاں میں عبادت گزار اور کہاں یہ گناہ گار، یہ میرے پاس کہاں پر آ کر بیٹھ گیا ہے۔ چنانچہ اس نے بڑی حقارت سے اس شخص کو دیکھا، اب مخاطب کر کے کہا یہاں سے اٹھ جاؤ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام پر وحی بھیجی، یعنی آپ دیکھیں بات کیا، ایک نے دل میں سوچا پاس بیٹھنے کا اور دوسرے نے جو عبادت گزار تھا کہنے لگا یہ میرے پاس کہاں آ کر بیٹھ گیا، اٹھ کر جاؤ۔
اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اس دور کے نبی علیہ السلام پر, جاؤ ان دونوں سے کو کہہ دو جا کے کہ اپنے عمل نئے سرے سے شروع کریں, ڈیڈز دوبارہ شروع کریں. جس جو گناہ گار تھا اس کے حسن زن کی وجہ سے, اچھا سوچنے اچھے گمان کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا گیا, اور یہ جو عبادت کرتا رہا اتنے عرصے سے, تکبر کی وجہ سے اس کے اعمال ضائع کر دیے. اب غور کریں, خواہ سوچ رہے ہوتے ہیں, یہ دل کتنا گندا, ہر دوسرے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. تو اس سے بھی اپنے دل کو صاف کرنا ہے, برے خیالات آنے سے ایسی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں جو برے خیالات کی طرف لے کر جا رہی ہے یا برے خیالات ہمارے دلوں میں ڈال رہی ہے. یقین کریں دل صاف نہیں ہوگا, مزہ نہیں آئے گا زندگی گزارنے کا. آپ بالکل ہی اپنی زندگی, کہتے ہیں ڈپریس ہوئے ہوئے لوگ ڈپریشن کا شکار ہے, ٹینشن میں, سٹریس میں. اس کا ایک مین ریزن یہ ہے کہ ہم اس لیے خوش نہیں ہے کہ دوسرا خوش ہے, دوسرے کی خوشی ہمارے کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. اس کی اچھی شادی ہو گئی, اس کا گھر ہو گیا, اس کے اچھے بچے فرما بردار ہو گئے, یہ ہم سے ہضم نہیں ہو رہا, اس نے ہمارا سکون برباد کر دیا ہے. اپنے دلوں کو ان چیزوں سے صاف کریں. آپ دیکھیں آپ کی زندگی جو ہے نا, کہتے ہیں نا سوکھی ہو جائے گی, سکون میں پیسفل لائف ہو جائے گی انشاءاللہ. Yes, sir, mashallah, beautiful Madani pearls you mentioned that we should, first of all, look our own heart before judging anyone else. Say, sir, one thing I like to mention about the cleanliness of the heart. How can we clean our heart? This is by reciting the blessed Quran. Subhanallah, no doubt. And say, sir, one benefit I would like to mention here, a personal one which I've seen. Say, sir, when I'm sat here now on that screen in front of me, I can see the individual on the screen, but I can't see what's written there. See. This is my eyesight. See. I can't see it. But once I read the Quran at home as well, that whenever I read the Quran, say, sir, after you read the Quran, for example, a solid 30 minutes, you get a slight feeling in your eyes. Allah knows what that is, but you get a slight feeling in your eye. And then when I looked at the screen, I could even read the bottom, the top, and everything on the screen. Allah. Like the Quran is such a, alhamdulillah, a book which Allah Tabaraka wa Ta'ala has given us, that which we can benefit from, and this cleans the heart. And says, I'm not just reciting the Quran. Quran recitation is, mashallah, is there. But if you understand what you are reading, Subhanallah, then it's on another level, especially in Taraweeh, says that when you know the translation of the Quran, and then when the Imam is reciting the Quran, especially when it goes to those surahs which talk about the azab of Allah Tabaraka wa Ta'ala, and those surahs which talk about the pious people, radiyallahu anhum wa radu an, and those individuals Allah Tabaraka wa Ta'ala are pleased with, then your heart gets illuminated. The heart, the Quran heals the heart. This is what the Quran is. So therefore my request is that one way to clean your heart is to learn the Quran and read the Quran in particular, which one of the works of the Islami is as well, with translation as well. Translation, tafsir is a separate, we should do that, but minimum what we should do is understand what the Quran is telling us. So therefore it will take an effect on our heart, that this is the punishment, or this is the bounty Allah Tabaraka wa Ta'ala gives, or what does Allah Tabaraka wa Ta'ala say about lying. So all of them, the disease of the heart, I mentioned in the Quran as well. Okay, this is the disease of the heart. Or Allah Tabaraka wa Ta'ala does not like that. So therefore says, understand the Quran, the translation of the Quran in particular, we should embed in our hearts. And inshallah, because of the embedment in our heart, the heart will inshallah. Quran to wo hai na, فاروق اعظم رضی اللہ کی سسٹر قرآن پڑھا, فاروق اعظم رضی اللہ کے دل کی دنیا بدل گئی ہے, جا کر اسلام قبول کر لیا. کتنے ایسے گناہ گار ہیں, کتنے ایسے نان مسلم تھے کہ جنہوں نے صرف قرآن کی تلاوت سنی ہے اور ایسے دل کی دنیا جو ہے نا ان کی بدلی ہے کہ وہ جو ہے اللہ کے نیک بندوں میں, اللہ کے ولیوں میں شمار ہونے لگ گئے. کیسے کیسے آپ بزرگان دین کی آپ ہسٹری پڑھیں, ایک قرآن کی مطلب پوری سورت بھی نہیں, قرآن کی ایک آیت جو ہے نا وہ دل پر ایسا گر کر جاتی ہے کہ ساری زندگی جو گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت میں, اللہ کی فرما برداری تھی. یہ قرآن ہے جس کے ذریعے دل صاف ہوتا ہے. ہاؤ ٹو کلین یور ہارٹ, ایک جو بہترین ذریعہ ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں, کثرت سے ذکر اللہ بھی کریں. انشاءاللہ ذکر اللہ کرنے سے بھی دلوں کو سکون ملتا ہے اور یہ جو دل ہے وہ صاف ہوتے ہیں. بالکل شاہدی, یہ قرآن پاک میں چاہتا ہے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اگر اس آیت مبارکہ دی تفسیر پڑھی جاوے تو صراط الجنان دے وچ لکھیا کہ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ, فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ, انہاں دی جڑی توبہ دا سبب بنے ہی آیتاں بنیاں کہ کیا ایمان والیاں دے ہلی او ٹائم نہیں آیا کہ انہاں دے ذکر اللہ دے ذکر واسطے چک جان, ڈر جان انہاں دے دل ہیں. ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کہ اللہ کے ذکر دی وجہ تو انہاں دے دل ڈر جان.
ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫੁਜ਼ੈਲ ਬਿਨ ਅਯਾਜ਼ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ, ਮਾਲਿਕ ਬਿਨ ਦਿਨਾਰ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੌਬਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਬ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਇਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦਿਲ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਕਦਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਅਨ ਇਬਨ ਮਸਊਦ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु قال للنبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مینوں ارشاد فرمایا، جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالی ارشاد فرماندے کہ اقرأ علی القرآن، کہنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے سامنے میرے لیے آیت مبارکہ تلاوت کر، قرآن دی ریسائٹیشن کر میرے لیے۔ تے وہ کہنے لگے قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقرأ علیک وعلیک انزل، یا رسول اللہ میں تھوڑے سامنے آیت مبارکہ دی تلاوت کرانا، قرآن پاک دی تلاوت کرنا، حالانکہ تھوڑے ہوتے تے قرآن پاک نازل کیتا گیا۔ تے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پسند کردا اس چیز نو میں کسی غیر دے کولوں دوسرے بندے کولوں قرآن پاک دی تلاوت سنا۔ کہندے فقرأت علیہ سورۃ النساء، کہندے میں سورۃ النساء دی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سامنے تلاوت شروع کی، حتی جئت الی ہذہ الآیہ، جدوں میں اس آیت پہنچے نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کہنے لگے جدوں میں اے آیت مبارکہ تلاوت کی تھی نا، تے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسبک اللہ، بس بہت رک جا ہن۔ کہندے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی طرف دیکھیا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اکھاں بہ رہیاں سی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اکھاں مبارکہ وچوں آنسو بہ رہے سی۔ جب تلاوت قرآن پاک آقا کریم سن رہے سی تے آقا کریم رو رہے سیگے، تے سانو غور کرن دا مقام اسی قرآن پاک دی تلاوت کریں گے نا۔ آقا کریم جب پوچھا گیا سی کہ ادا علاج کیا دلاں دے زنگ دا، کہنے ایک نسخہ بھی ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن پاک کرو، موت نو ذکر کرو، موت نو کثرت دے نال یاد کرو، تھوڑا دلاں دا زنگ دور ہو جائے۔ ماشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول مل رہے ہیں، ہاؤ ٹو کلین آور ہارٹ، ماشاءاللہ۔ بیفور وی موو آن ٹو آور سیگمنٹ سائن لینگویج، شاہد بھائی کے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں انشاءاللہ۔ MashaAllah, Shah Sahab, another way of cleaning our heart is being sincere in our actions. ماشاءاللہ If we're not sincere, then we're showing off. And if we're showing off, the punishment of that on the day of judgment, the person will be disgraced for showing off. If we look at on the aspect of just where we use good quality soap or washing powder to clean our clothes, likewise we need to be sincere with our actions. If we are not sincere with our actions, then it's just a repetition of what we are doing. And we need to be sincere. Shaykh Tariqat Mir Sunnat has given us a beautiful gift, which is Madani Maat, known as Nek Amal. If we look at that and act upon that, we will soon realize how we are leading our life. If we are leading our life, are we leading our life to better ourselves, or are we just doing things as a mere action? And this is a beautiful gift which Amir Sunnat has given to the Ummah at this stage, is that you need to refrain yourself as to where you're going. If you want to better yourself for this life and the hereafter, then act upon the Madani Namat. It's such a beautiful gift. The very first is that, did you make good intentions? If we don't make good intentions and we do something as a mere habit, there's no reward. Whereas if we make the good intentions, then there's a reward for it. Likewise, when many of us, we eat 2 times a day, 3 times a day. And if we just eat as a mere habit, that's why we're consuming food. But if we make the intention that I'm eating this food so I can gain energy to worship Allah Almighty, so I can gain strength to invite others to Deen, then it's a reward for it. Then we've consumed the food and we've got reward for it as well. ماشاءاللہ۔ چلیں جی ہمارے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ سائن لینگویج کا ہمارا سیگمنٹ ہے اور دیکھتے ہیں آج سبحان اللہ کیا کس کی باری آتی ہے انشاءاللہ۔ we'll start with شاہد بھائی انشاءاللہ۔ شاہد بھائی ریڈی؟ رضوان بھائی، شاہد بھائی will do اشارے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ forgiveness, repentance.
شاید بھائی ذرا جوش سے اشارہ ہونا چاہیے, جوش. Sleeping, death, کیا شاید اچھا نہیں, وہ ہونٹ نہیں لانے ہوتے, ہونٹ نہیں لانے ہوتا, اس سے تو اس سے بھی سمجھ جاتے نا. اشارہ باڈی ہلائیں جو ہلانی ہے, چاہے کھڑے ہو جائیں, بیٹھ جائیں, لیٹ جائیں, جیسے مرضی کریں, نو پرابلم. repent before you die, make tawbah before you die. اللہ دعا مانگ رہے. Dua of forgiveness. آصف بھائی آپ کی باری تو نہیں ہے. اللہ جی شاہد بھائی نے دعا تک پہنچا دیا ہے. اب اتنی دیر سے آپ دعا کا اشارہ کر رہے ہیں تو دعا بھی پہنچیں گے نا. کچھ اور اشارہ ہونا چاہیے, کچھ Beard, hair. یہ کہاں سے لے کر آ گئے. Keep going, come on, keep going. So you read it correctly. 1.5 minute ہو گئے. چلے جی ان کو Walking to the graveyard, forgiveness, hair. I'm going to give up in this. We've got 20 seconds, come on. کیا تھا دعا کا اشارہ کر رہے ہو, حالانکہ اشارہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا. Shaking, forgiveness, repent of your sins. Repentance. اللہ اللہ. چلیں جی ٹائم کافی ہو گیا ہے. ہنٹ اگر آپ کچھ دے دیتے اشارہ انشاءاللہ. جی ایک لفظ شاہد بھائی, ایک لفظ شاہد بھائی بول دیں. کیا بولنا چاہیے, ایک لفظ خالی. Fear of Allah. اتنی دیر سے آپ دعا کی طرح آنے لگا ہے, آپ پتہ نہیں کبھی بالوں کی طرف لے جا رہے ہو. What's the hair? پھول سے رات میں یہاں سے کہا. Fear Allah. اللہ ہم سب کو خوف. یہ بھی ایک ذریعہ ہے, fear of Allah to clean your heart. جی ہاں, اللہ ہمارے دلوں کو صاف کرے, اور یہ واقعی اللہ نصیب کرے ہمارے کو. لیکن بہرحال بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس میں بھی ہمارے کو, کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں, اللہ کرم فرمائے. بہرحال انشاءاللہ it's time for آصف بھائی اشارہ کر دیں. ٹھیک ہے. مدنی انعامات, filling in مدنی انعامات, مدنی انعامات, اصلاح اعمال, نیک اعمال. جی نیک اعمال. MashaAllah. جی اب مدنی نام کا نام چینج ہو کے نیک اعمال ہو گیا. کیا بات ہے جی, پہلے نہیں پکڑوا دیا انہوں نے. کیا نا انشاءاللہ. رضوان بھائی سی یور ٹرن نا انشاءاللہ. شاہد بھائی کے لیے ایسے I'll try. جی Read Mass, Dua, repentance, reading Quran, be humble, reading Dua, reading Namaz, Dua, reading Dua, and reading Namaz, seeking forgiveness. آپ بھی بدلہ لے لیں. جی Praying, ٹائم young, learning at young age, praying from childhood, praying at a young age, praying, Madri Munne, praying from a young age, ماشاء اللہ. seeking knowledge, رضوان young بھائی نے age. کہاں تک پہنچا دیا ہے. reading Quran, doing hifz, doing اتنے سارے Children اشارے reading. کیے ہیں شاہد بھائی. children doing dua. No, ارے وہ اشارہ کر رہے تو خالی دعا تو نہیں ہے نا. doing ibadah from young age, doing ibadah from young age.
English. چلے ٹھیک ہے مان لیتے, ورشپ ہی نہیں ہے, عبادت ہے, worship. ٹھیک ہے انشاءاللہ مان لیتے ہیں. پہنچ گئے شاید, کیا بات ہے, کمال ہو گیا. MashaAllah. چلیں انشاءاللہ منیب شاہ صاحب کی باری. Well done. Jazakallah. Can I get it? ایسی کرنا پانی 3 سانس میں پینا, کھڑے ہو کے پینا, سنت کے مطابق پانی پینا. MashaAllah. کیا بات ہے جی. MashaAllah. ڈرنکنگ واٹر اکارڈنگ ٹو سننا. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ فرمائشیں تھیں, انشاءاللہ کچھ کلام سنتے ہیں. Allahu Akbar. صلی اللہ تعالی علیہ. لج پال نبی میرے درداں دی دوا دینا, لج پال نبی میرے درداں دی دوا دینا, لج پال نبی سرکار کی گلی ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی سرکار کی گلی میں گوپاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن ہمیں
سرکار کی گلی میں دل میں نبی کی یاد لب پر نبی کی نعت دل میں نبی کی یاد لب پر نبی کی نعت جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں اور سمجھیں گے ہم نیاز ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ایک ہمارے پاس بڑا زبردست پیکیج ہے انشاءاللہ، اس کو لیتے ہیں انشاءاللہ. کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، اور جن آیات مبارکہ میں عذاب الہی کا بیان ہے ان پر غور و فکر کیا جائے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا، دل میں نرم ہوگا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 23ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول تا آخر تک ایک سی ہے، دوہرے بیان والی، اس سے بال کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے بدن پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یاد خدا کی طرف رغبت میں. اللہ اکبر. اے کاش ہمیں روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی سعادت مل جائے. اے کاش آیات مبارکہ میں غور و فکر کی برکت سے خوف خدا نصیب ہو جائے. اے کاش ہمارے دلوں سے غفلت کا پردہ اٹھ جائے. اے کاش کہ برے خاتمے کا خوف ہمیں اپنے پروردگار کی ناراضی کی فکر لگی رہے. مگر افسوس، صد افسوس کہ آج اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہم اپنا بچپن، جوانی اور بڑھاپا کتنا طویل عرصہ دنیا کے فضول کاموں میں گنوا چکے. غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہوں کی کثرت کے نتیجے میں ہمارا دل پتھر کی طرح سخت ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ہم ان کیفیات سے اب تک محروم ہوں. اگر واقعی ایسا ہے تو مقام تشویش ہے کہ ہماری قساوت قلبی یعنی دل کی سختی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غفلت کہیں ہمیں جہنم کے گہرائیوں میں نہ گرا دے. ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری بڑے پیارے مدنی پھول دے رہے تھے. اللہ عمل کی سعادت عطا فرمائے ہم سب کو. بہرحال یہ یاد رکھیں، کلین ہارٹ ہے نا، یہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہتے ہیں کلین ہارٹ ول ناٹ لیٹ یور ماؤتھ اسپیک ڈرٹی. بہت سارے لوگ جی ہم بڑے نیک ہیں، بڑے سیدھے، بڑے صاف ہیں. ہم تو کہتے ہیں جس کا رنگ سفید وہ ہوتا ہے نا، جو زیادہ کہتے ہیں یہ نہیں، وہ نورانی بات نہیں آتی ہے، وہ نور والی بات نہیں آتی. یقین کریں وہ نور کچھ اور ہی ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ وہ نور عطا کرتا ہے نا تو پھر اس کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا ہے. جیسے امیر اہل سنت دامت برکاتہ میں لالیہ ہے، آپ دیکھیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو کیسے لوگوں کے دل صاف ہو رہے ہوتے ہیں نا. ہاؤ ٹو کلین یور ہارٹ میں ایک یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں، جو تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہ میں لالیہ تھے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ عرصے 20-30 سال سے گناہ کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آ کر صحبت میں بیٹھتے ہیں، دل صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہارٹ کلین ہو جاتے ہیں، گناہوں کو چھوڑتے ہیں، نیکی کی طرف آتے ہیں. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں نا، جو دل صاف ہوگا نا تو اس کی زبان بھی صاف ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ دل صاف ہے تو زبان گندی جو ہے وہ گالیاں بک رہی ہے، معاذ اللہ برا بھلا کہہ رہی ہے. یہ وہی ہے جس کا دل گندا ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. اس لیے اس کو بہت ضرورت ہے دل کو صاف کرنے کی. وہ مکھی ہے نا، 2 مکھیاں ہوتی ہیں، ایک پورا ڈھونڈ ڈانڈ کے بیٹھتی پھولوں پر ہے،
اور پھر وہ فائدہ پہنچاتی ہے, رس چوستی ہے خوشبو والے پھولوں میں, اور ایک پورا جسم چھوڑ کر گندگی یا زخم کے اوپر ہے. تو مجھے اور آپ کو خود غور کرنا ہے کہ ہمارا دل کس جگہ میں لگتا ہے. اچھائی کی طرف لگتا ہے, نیکیوں کی طرف رغبت ہوتی ہے, اچھے جو نمازی ہیں پرہیزگار ہیں ان کی طرف دل مائل ہوتا ہے, یا گناہ والوں کی طرف دل مائل ہوتا ہے. یہ ہمارے اس میں ہے. اور بڑی پیاری بات امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے, اور وہ کیا کہ جو چیزیں ہیں نا, یہ جو ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اس سے جو دل صاف ہوتا ہے, اس کا جو انہوں نے مینشن کیا ہے, بڑی پیاری بات مینشن کی ہے انشاءاللہ. ایک تو لمبی امیدیں, لمبی امیدیں کرنا چھوڑ دے. لانگ ہوپس ہے نا, they will destroy you. یہ کبھی بھی دل کو صاف نہیں ہونے دے گی. لمبی امیدیں, ابھی بہت ٹائم پڑا ہے, بعد میں کر, امیدیں لمبی نہ رکھیں. ایک تو یہ مدنی پھول اپنے ساتھ باندھ لے کہ لمبی امیدیں جو ہے نا یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے. تو لمبی امیدوں کی طرف نہ جائیں, توبہ کی طرف آئیں انشاءاللہ, اور جلد سے جلد جو ہے وہ اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں, اور دلوں سے جو گناہ ہے نا ان کو دور کرتے جائیں. غیبت, حسد جس کو بٹھا کے رکھا ہوا ہے, انشاءاللہ مزہ آئے گا. انشاءاللہ زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا. ڈاکٹروں کی دوائیاں بھی نہیں چاہیے ہوں گی. جو نیند نہیں آتی ہے نا, آپ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں, آپ کاؤنسلنگ کے لیے جاتے ہیں کہ حضور آپ مجھے بتائیں میں ٹینشن میں ہوں, مجھے خود پتہ نہیں چل رہا. اس کا ایک مین سبب یہ کہ یہ اور یہ دونوں صاف نہیں ہے ہمارے. رضوان بھائی کچھ فرما رہے تھے. Sayyid Sahab, I just wanted to extend on the point that you mentioned, and it hits home to me. It hits my heart as well, personally, because I don't know if you remember, but about 7 or 8 years ago, you traveled to a Madani Qafla in Derby, and it was perhaps the first time I met you on this Madani Qafla. And it was during this Madani Qafla and your stay in this masajid in Derby that you did this very heart-touching dua, which is another speciality, another khususiyat of this environment of Dawat Islami, that they do these very emotional and heart-touching duas, supplications in the bargah of Allah Almighty. And that made me feel how it made me cry. I'd never cried like that before, I don't think. Allah. You know, and this is one of the ways that we can clean our hearts, is confessing our sins to Allah Almighty. And I'd never experienced this in another environment other than Dawat Islami, because our sins weigh us down. We might not feel it when we're doing them, etc. We think we're doing, we're okay, etc. But they weigh us down because we know we're doing wrong. And when we confess them to Allah Almighty, we reignite that relationship, that connection with Allah Almighty, and we feel spiritually lighter. And that's why one of the reasons, one of the major attractions to the weekly ijtimas of Dawat Islami, the Madani Muzakaras of Dawat Islami, the other Dini works of Dawat Islami, there's so much, because they actually make you reflect on your sins and make that sincere tawbah, cry in the heart of Allah Almighty sincerely. And that's what brought me into this mahal, and that's one of the first attractions that I had. And I'd like to thank you as well after all these years. But that's one of the ways that personally has benefited me a lot, is the heartfelt du'as of Dawat Islami, a way of cleansing your heart, inshallah. Jazakallah. I think this all the blessings of Amir al-Sunnat, who has give this gift to this ummah as Madani Qafle, جس کو کہتے ہیں کہ ٹریول کرتے ہیں ان دا پاتھ آف اللہ عز و جل, ڈفرینٹ مساجد میں, ٹاؤن ٹو ٹاؤن, سٹی ٹو سٹی, ولیجز ٹو ولیجز, کنٹری ٹو کنٹری, کانٹیننٹ ٹو کانٹیننٹ, الگ الگ جگہوں پہ سفر کرتے ہیں نیکی کی دعوت دینے. جو بزرگان دین نے کیا, جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کیا, وہی امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں بھی کہ مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے. مجھے بھی نہیں پتا تھا. رضوان بھائی نے اپنی ایک سٹوری 7-8 سال پہلے کی سنائی, اور آج یہ یہاں پر موجود ہیں. پروفیشنل ایز اے یہ سالیسیٹر ہے ماشاءاللہ, اور بہت جلدی ماشاءاللہ انہوں نے دعوت اسلامی میں ایک ترقی کی, اور اب ہمارے جو پریزن مجلس ہے یو کے کی, ماشاءاللہ یہ اس کے ہیڈ ہے, اور کافی پریزنس کے اندر دعوت اسلامی کہ جو کام ہو رہے ہیں اس کو اوور آل یو کے میں جو لک آفٹر کر رہے ہیں, وہ ہمارے رضوان بھائی, اللہ استقامت دے, مجھے بھی استقامت دے, ان کو بھی اور جتنے بھی ہیں. سو اندر وے انہوں نے بتایا کہ دعا مانگنی چاہیے, اس سے دلوں کی سختی دور ہوتی ہے, دل صاف ہوتا ہے. لیکن آج افسوس کی بات ہے ہمارے کو دعا مانگنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. مسجد میں بھی وہ کہتے ہیں وہ مولانا صاحب لمبی دعا مانگتے ادھر نہیں جانا, حالانکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا و مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. دعا سے پریشانیاں مشکلات دور ہوتی ہیں.
دعا مانگا کریں, لمبی دعا مانگے, کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ یہ دعا بڑا زبر کہتا ہے, جب ڈاکٹر بھی منع کر دیتا تو پھر آپ کہتے دعا ہی کیجیے حضرت, تو پہلے ہی حضرت دعا کر لیا کرے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. بہرحال اللہ ان کو بھی جو ہے وہ استقامت دے, ہم سب کو بھی استقامت دے. Yes, yes, mashallah. Carrying on from Rizwan Bhai's point as well, as you mentioned the narrations of Dua Silah al-Mu'min, weapon of a believer, Dua al-Mukhul Ibadah. In the Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala, He mentioned, Udu'uni astajib, ask upon me, I will answer your call. In relation to that, says another a beautiful way, I think, which we have, I want to include myself, again, yourself and the team that is present here, which we have started, and alhamdulillah, which I have realized myself, and the Hifz class in Walsall and the brothers in my area, locality as well, which they have realized that because one action that the team that has started here has benefited us, them quite a lot. And this is that Durood Sharif. Subhanallah. That another way of cleansing your heart is reciting Durood, salutation upon the Prophet. Subhanallah. How can Durood not benefit you? Allah. When the angels and when angels send Durood on the Prophet, they're ascending, how can it not benefit us? There are so many narrations say that how Durood Sharif benefits us, it cleans the heart, etc., from the rustiness that happens. And this again, I would like to congratulate you, the team, Samir Bhai, everyone else as well, that will put this together. And say, I'll give you this is the wording of a brother, and he said, pass it on to yourself and the team when it's possible as well, that he says, since this Durood Sharif, as you know, Walsall sends a lot of Durood Sharif, and he says, since your team has started this, we have seen so much barakat in our household. And previously, there was so much trouble in our household. They were under debt. They were under so many problems. But now what happens, they get around before our program starts, a couple of hours, they get sit around with their family, children in the household, etc. They recite Durood upon the Prophet. Imagine that, just a scene itself. Beautiful scene. Subhanallah. And this is because of this, our sitting together and your team starting this, alhamdulillah, our problems that we had turn into, something better for us. تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام. واقعی شاہ جی, جب درود پاک پڑھنے دی انہیں فضائل ہے, انہیں برکات ہے ماشاءاللہ, پھر ਉਹਦੇ ظہور تو ہوئے گا ماشاءاللہ. واقعی ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ کمپین شروع کی تھی, ਮੈਨੂੰ بھی کافی سارے میسیجز آئے کہ الحمدللہ عز وجل ٹربل سی, کلائمیٹ سی, گھریلو پرابلم سی, لیکن الحمدللہ عز وجل درود پاک دی برکت دینے ساڈے کافی سارے مسائل حل ہو گئے الحمدللہ. میرے آقا علیہ السلام خود فرمایا, کوئی پریشانی ہے تو مجھ پر درود, نہ صرف پریشانی دور ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق میں برکت بھی عطا فرمائے. کوئی چیز بھول جاؤ, درود پڑھو, تمہیں یاد آ جائے گی. بلکہ اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ کنیکشن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسا جڑتا ہے کہ یور نیم including your father name present in the court of Prophet sallallahu alaihi wasallam. آقا کی بارگاہ میں آپ کا اور آپ کے والد کا نام پیش کیا جاتا ہے. جتنے درود پڑھو گے اتنی دفعہ نام پیش آ رہا ہے, کبھی تو بات بنے گی نا, کبھی تو کہیں ہے نا, یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. ایک قلم تو ہوگا نا, کہ کبھی تو ہوگا نا, روز نام پیش ہو رہا ہے, کبھی تو بگڑی بنے گی نا. درود پڑھتے جائیں, یہ دل جو ہے نا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ صاف ہوتا جائے. میرے شاہ جی, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਹੈ, ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜੋ, ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤਹਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ. سبحان اللہ, الحمدللہ, ماشاءاللہ. یہ شاہد بھائی Talking about the Durood Pak itself, Shah Sahab, the one who recited Durood Sharif once, Allah Almighty sends 10 blessings upon him. His 10 sins are forgiven as well, and his rank is elevated by 10 times just for reciting Durood Sharif once. And if we make a habit of reciting Durood Sharif throughout our day, imagine how many times we can recite Durood Sharif. Unfortunately, many of us think that we are here forever. We are chasing the world rather than our hereafter. If we look at the world, many people have come, they've gone. Where are they today? Under a heap of soil. We are also going to be under a heap of soil. We should live our life in this world as a traveler, because we are here today, we may not be here tomorrow. What are we preparing for our hereafter when our souls will be taken from us? Allah. If we continuously recite Durood Sharif, this will be inshallah beneficial for us in the hereafter. Just a little incident about having for love of the world, which many people have. Incident of Sayyidina Isa in Islam. He was traveling, and one of a conman came up to him and says, I would like to travel in your company. So they allowed him to go in the company,
And whilst they're traveling, they stopped at a particular place to have some food. They had 3 breads, so they had 1 each, and the third was left. And afterwards, then they travel again. They said, "Where's the third bread?" The person said, "I don't know. I don't know where the third bread is." So then he says, he gets a goat, slaughters it, then commands the goat to come alive again, and says, "With the power of this, with Allah Almighty's will, where's the third bread?" The person still no idea. So he does this a few times until eventually, he says, "I'll gather some sand," and does one, it turns to gold. When that turns to gold, then it says, "Where's the third bread?" The greed of that says, "I've got the third bread. I've taken it." Says, "Okay, you can have all the gold as well." Allah. And he gives them all the gold. They go on their way. As he's got all the gold, 2 other people are walking around. They see him with the gold, and they says, "Well, he's got so much gold. Let's take the gold off him." So they make a plan to kill him to take the gold. So he says, instead of doing this, why not come to mutual agreement? We'll split it 3 ways. One of you go to the market with some gold, get some food, and we'll all, share the gold. While one's gone, the other 2 are making plans that when he comes, we will kill him, and we'll split it 50-50. Once the third one is gone, he gets poison put in the food, and thinks, well, they'll have the food, I'll take all of it. Likewise, when he comes, they kill him, and then they eat the food. It shows us that when they eat the food with the greed of dunya, they also die. What is left on this? They thought that they're going to have this because of the heart. Greed for dunya has destroyed them completely. What is our condition like? Are we greedy for our good deeds for our hereafter, or are we greedy for our worldly gain? We need to ponder upon our heart, which way our heart is. माशाल्लाह, बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई. ग्रीडीनेस भी जो है ये एक हर्डल है हार्ट को क्लीन करने के दरमियान में. तो ग्रीडीनेस जो दुनिया की ना, लव ऑफ द वर्ल्ड, इफ यू रिमूव दिस फ्रॉम योर हार्ट, इंशाल्लाह आप देखेंगे किस तरह आपका हार्ट, दिल जो है वो क्लीन हो रहा होगा. हाउ टू क्लीन योर हार्ट? रिमूव द लव ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम योर हार्ट. इंशाल्लाह इसकी भी आप बरकतें देखेंगे. बहरहाल हमारा एक सेगमेंट होता है اور وہ ہے مورل آف دا اسٹوری. انشاءاللہ آئیے وہ لیتے ہیں. ہمارے منیف شاہ صاحب اسٹوری سنائیں گے, دیکھتے ہیں کون سی اسٹوری. You say, Sahib, it's a beautiful story. And this is something that not just us, but people around the globe can connect upon as well. Just a simple way that we need to change. And it's mentioned that a pious saint from an area in Iran, he was ordered in a dream that present Islam to a certain nation. And in those days, there was a son of Halaku Khan who was in power. And the pious saint, rahimahumullah, he traveled to meet him. And when that son, he saw that Muslim preacher adorned with the beard and other sunnah of the Prophet alayhi salatu wasalam, he felt like mocking him and said, tell me something. Allah. Is the hair on your beard better or the tail of my dog? This is what he said. Although the question was likely to make him angry, but he, rahmatullahi ta'ala alayhi, was a wise preacher. So he replied very softly, I am also a dog of my creator. Allah Azza wa Jal. If I am able to please him by my loyalty, then I am better. Otherwise, the tail of your dog is better. Allah. So as he, rahmatullahi ta'ala alayhi, was a practicing preacher, and he would refrain from backbiting, tale-telling, finding faults and other foul language, and would instead keep the tongue always busy in the dhikr of Allah tabaraka wa ta'ala. And the sweetness of the words in response to this individual, it kind of shook him a bit. Allah. And then he said, now come inside as a guest. First he mocked him, then he said, stay as you are my guest, so please stay with me. So this saint, rahmatullahi ta'ala, stayed at his place. So this individual would regularly come to meet him and would politely call him, this rahmatullahi ta'ala alayhi, he would politely call him towards righteousness. Inspired by his individual effort, a Madani revolution took place in that individual's heart. The same individual, that same son, who wanted to wipe Islam off the face of the earth, was now highly interested in Islam. And by this pious individual's righteousness, according to his righteousness, he accepted Islam. Subhanallah. Subhanallah. And says that the moral of the story, what can we learn from this? Is that sweet words. Subhanallah. Says that I would just like to mention a quote about this. Then inshallah I'll give the other brothers a chance as well. That raise your words
not your voice. Subhanallah. Raise your words, not your voice. It is rain that grows flowers, not thunder. سبحان اللہ, کیا بات ہے, ماشاء اللہ, کیا کمال کی بات کی آپ نے. اور سارے لوگ کہتے ہیں نا آواز اونچی کریں گے, ہر خاموش ہونے والا مطمئن نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیے گا. تو ہمارے بزرگان دین نے دین اسی طرح پھیلایا تھا. آپ کیا اس سٹوری سے کیا میسج دینا چاہتے ہیں آصف بھائی؟ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀਨ ਦੇ ਦਾਈ ਨੂੰ, ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਬੱਲਿਗ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, کہ نیکی دی دعوت دینا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لیکن ساڈا کریکٹر, ساڈا اخلاق کردار کس طرح دا ہونا چاہیے کہ نیکی دی دعوت تسی دین جا رہے ہو لیکن ہارش ورڈ تسی یوز کر رہے ہو, سخت الفاظ یوز کر رہے ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے. پیار دے نال, محبت دے نال, نرمی تے آسانی دے نال مسلماناں نوں سمجھاؤنا. دین دی دعوت دینی, انہاں نوں پیار دے نال دین دے وچ لے کر انہاں قریب کرنا سی. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث پاک میں کہ الرفق فی شیء الا زانہ, نرمی جس چیز دے وچ بھی ہوندی ہے اونوں زینت بخشدی ہے, اچھا کر دیندی ہے, خوبصورت کر دیندی ہے. تے دین دی طرف بلاؤ, لوکاں نوں دین دی طرف راغب کرو, لیکن پیار دے نال, محبت دے نال, آسانی دے نال. رضوان بھائی آپ کیا؟ MashaAllah. A lesson I got from that is how the pious predecessor read the person, so understood the person that they were needed to preach to, and they adapted their style accordingly. So it's not just one script that will fit all. We need to look at the audience when we're giving that neki ki dawat, when we're inviting them to the masjid, and adapt it accordingly. So it's using that emotional intelligence, inshallah, and what will work for one won't work for the other. So we need to be able to adapt. We need to sweeten the words for some. We need to lead by example for some. And this way, inshallah, we will be successful in bringing people closer to the deen. MashaAllah. Shahid bhai, آپ کیا میسج دیں گے؟ Shahzad, being polite and being patient, it doesn't cost anything. It's a way what Islam teaches us, and it's a way of life. If we look at, the Prophet ﷺ, the difficulties they went through, the companions they went through, and our pious predecessors, the difficulties they went through, they did not, shout at anybody. They were polite, they tolerated, and they were patient with anything that came with them. ٹالرنس, سافٹنیس, ہمبلنس, یہ ساری چیزیں آپ لے لیں اگر آپ چاہتے ہیں کامیاب ہوں. اور امام غزالی علیہ رحمہ نے دل کی اصلاح کا, ٹو کلین یور ہارٹ, ٹو ریکٹیفائی یور ہارٹ کا ایک جو بنایا ہے, ہمیں ایک نسخہ دیا ہے, وہ یہ بھی ہے جو اس اسٹوری سے بھی ملتا ہے کہ نرمی, پیار, شفقت, معاملات میں تحمل مزاجی ہونا. یہ بھی ہے نا کہ اللہ جس چیز میں نرمی آ جاتی ہے اب تو اس کو پھر زینت بخش دی جاتی ہے. تو آپ نرمی سے اگر بات چیت کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری جو ہے نا وہ پرابلمز دور ہو جائیں گی. بہت سارے ہوتے ہیں لوگ ان سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتے, پھر وہ بیچارے اپنے ہی آپ و تاب میں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا ہے, کیا ہوا ہے, وہ یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ میرا کیریکٹر ایسا ہو گیا کہ لوگ مجھ سے اوائڈ کر رہے ہیں بات کرنے سے. وہ جہاں آئے گا اس کے ہاتھ میں وہ ڈنڈی ہوگی کانٹوں والی, جو آتا ہے اس کو چبو دیتا ہے. تو بندہ اپنے ورڈز پہ غور کرے, اپنی چیزوں پہ غور کرے, اپنے اٹھنے پہ, بیٹھنے پہ, بات چیت کے اوپر, یہ ساری چیزیں مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کریں. آپ دلوں کا صاف کرنا چاہتے ہیں نا, مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کریں, لوگوں کے کام آنا سیکھیں. ہاں یار, ہو سکتا ہے کسی کی دعا لگ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا. لوگوں کے کام آنا شروع کر دیں, صرف اپنا نہ سوچیں. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. جیسے دعوت اسلامی کی ویلفیئر کی مجلس کام کر رہی ہے اس وقت, ہے لوگوں کے امت کے کام آ رہی ہے جگہ جگہ, جو بھی پرابلم ڈیزاسٹر آتا ہے. تو میں یہ کہوں گا اپنے پڑوس میں دیکھ لیں, لک ان یور فیملی, لک ان یور نیبرز, مے بی سم ون از ان ڈیفیکلٹ, تھوڑی سی آپ اس کی مدد کریں, خیر خواہی کریں. اللہ نے چاہا تو بہت آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ. پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں, کچھ مدنی پھول مزید لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. جی منی بھائی. You say, sab, another way to cleanse your heart, it's by thanking Allah tabaraka wa ta'ala, Subhanallah. doing shukr of Allah tabaraka wa ta'ala for everything Allah tabaraka wa ta'ala has given us, the mercies Allah tabaraka wa ta'ala, the ni'mat Allah tabaraka wa ta'ala has provided us with. We have those that have their parents are alive, we should thank Allah tabaraka wa ta'ala for that. The arms and the bodily features Allah tabaraka wa ta'ala gave. There are many other examples which we can give. But say some nowadays what's happened is that a person who came from a poor background, okay, now he's stable and he's earning, he's got a family and everything. But when he was poor, he would thank Allah, he would do dua to Allah tabaraka wa ta'ala. But now he's rich,
He doesn't go in the court of Allah Tabarak wa Ta'ala. No. Allah. He's forgot the remembrance of Allah Tabarak wa Ta'ala. He's forgot to thank Allah Tabarak wa Ta'ala. Remember, it is Allah whom took him from poor to being into a stable family. Sahi. It is Allah Tabarak wa Ta'ala, not anyone else. Remember, say sahab, when you look at a picture, and you praise that picture, so in reality you are praising not the picture, the one who created that picture. Theek. So when you praise a human being or anything, Ji. so Allah Tabarak wa Ta'ala has created everything. So therefore, that says that when we have something in our life that we wanted, we didn't have. Now we have. Theek. We should always thank Allah Tabarak wa Ta'ala, and thanking Allah Tabarak wa Ta'ala is a means to get rid of takabbur inside your heart. Takabbur, showing off arrogance inside, which gets built inside us, and the only way to get rid of them, there are many ways, but one of the ways is thanking Allah Tabarak wa Ta'ala for whatever they have given us. Be it whatever situation we are in, always say Alhamdulillah. There was an individual, say sahab, whose child passed away, and he was smiling. Theek. Child passed away when he was smiling. And long story short, at the end he will say, Alhamdulillah, I am mutma'in with what Allah Tabarak wa Ta'ala has given. Allah. So our pious predecessors were mutma'in with Allah Tabarak wa Ta'ala. Have tawakkul upon Allah Tabarak wa Ta'ala, and inshaAllah azza wa jalla go fine. Subhanallah. بہت پیاری بات ارشاد فرمائے. سب شکر ادا کرنے کی عادت بنائیں. صبر شکر یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس سے بھی انشاءاللہ قناعت. how to کیا کہتے ہیں, clean your heart. قناعت پر آ جائیں. جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جائیں. بس جو ملا ہے اس پر شکر ادا کریں. ان کو نہ دیکھیں کہ جن کو بہت کچھ ملا ہے, ان کو دیکھیں جن کو کچھ بھی نہیں ملا ہے. اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے, اس پر صبر شکر کرتے رہیں گے, قناعت کرتے رہیں گے, انشاءاللہ دل مطمئن ہوتا جائے گا, دل صاف ہوتا جائے گا. پھر دیکھیں کیسے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سکون ہی سکون زندگی میں آ رہا ہوگا. سکون, پرابلم اصل میں ہے کہ سکون نہیں ہے. جو آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں دل کو صاف کرنا, اصل میں سکون نہیں ہے زندگی میں. سکون اللہ کے ذکر میں ہے, سکون رب کی اطاعت میں ہے, سکون آقا علیہ السلام کی سنتوں میں ہے. لیکن وہی بات ہے, ہم اس کو کہیں اور تلاش کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر سکون نہیں ہے, ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے. پلیز کوشش کریں. بہت ساری بکس ہیں مکتبۃ المدینہ کی, مدنی چینل کے اوپر ڈفرینٹ پروگرامس آتے رہتے ہیں ٹائمنگ پہ. ان کو دیکھیں, نیک لوگوں کی صحبت لیں. مدنی مذاکرہ امیر علیہ سنت کا ہوتا ہے. یہ بڑی زبردست کمپنی ہوتی ہے, ایک صحبت ہے جس کے ذریعے بہت سارے جو ہے نا وہ گندگیاں جو ہے وہ دور ہو رہی ہوتی ہے. انشاءاللہ سب مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ڈونٹ لوز ہوپ. ہمت نہیں آ رہے بھائی, یہ بھائی کچھ نہیں ہو سکتا, بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ ہمت رکھیں, انشاءاللہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. واقعی کہ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فتاوی رضویہ دی 23ویں جلد چ مینشن کیتا کہ محرمات باطنیاں جڑی وہ جب ہو گیا, خود پسندی ہوگی, ریاکاری ہو گئی, حسد ہو گیا, غیبت ہو گئی, چگلی ہوگی, اس طرح دی جڑیاں باطنی بیماریاں انہاں دے بارے علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. تو الحمدللہ عز و جل ہماری خوش نصیبی ہے جی کہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ دی بہت ہی ایک پیاری کتاب ہے باطنی بیماریوں کی معلومات. وہ دے وچ الحمدللہ عز و جل 47 باطنی جڑیاں بیماریاں انہاں نو مینشن کیتا گیا وا, انہاں دا کیور بھی بیان کیتا گیا کہ کس طرح انہاں باطنی بیماریاں تو بچیا جا سکدا وا. تے کوشش کرو مکتبۃ المدینہ تو کتاب خریدو, باطنی بیماریوں کی معلومات انہوں نے پڑھو تے عمل کرنے کی کوشش کرو, انشاءاللہ ساڈا دل صاف ہو جائے گا. ماشاءاللہ. رضوان بھائی آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ It was, I wanted to just add on to what you were saying, that forgiveness, when we refuse to forgive someone who has hurt us, and generally most of the time when we're feeling these feelings of hatred or malice, and even jealousy sometimes to other Muslims or even our relatives, it can tend to stem from when somebody's hurt us. And it might be genuinely they've hurt us, they've wronged us. But if we learn to forgive them, we'll feel lighter ourselves. Our health will be better, emotionally we'll feel better. Shah Sahab, you said at the start, some people can't sleep because they're thinking about this person who's wronged them. And in fact, it might be the truth that they've wronged them. But that person now, because you're failing to forgive them, is taking away your sleep. That thing has happened. But look at the effect it's having on your ongoing life. And there's, like we said, books on other Batini Bimariya, on other things. There's books on forgiveness and tolerance from Maktabat al-Madinah. Forgiveness is a huge thing that we really have lost sight of. And we need to bring that back in. We need to forgive others in the hope that Allah will forgive us, inshallah azza wa jal. ماشاءاللہ. سخت دل جو ہوتا ہے نا, یہ یاد رکھیے گا اللہ کی رحمت سے بہت دور ہوتا ہے.
سخت دل نہ بنے, اپنے دلوں کو صاف کرنے کی طرف آئیں, دلوں کو نرم کر دیں. آپ لوگوں کو معاف کریں, قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے گا. دنیا اگنور کر دے, کوئی بات نہیں, کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جائے گا, کوئی جانے دے اس کو. گاڑی ہمارے تو پرابلم ہی ہو گیا, دل ایسا گاڑی کھڑی ہوئی ہے سگنل کے اوپر, وہ آگے نکل گیا, بس جی کیسے آگے نکل, اب اسپیڈ توڑنی ہے, سگنل توڑنا, کچھ کرنا, اس کو نیچا کر کے دکھا, کیا ہو جائے گا بھائی, کیا ہو جائے گا مجھے بتا. وہ آگے چلا گیا, کیا ہو گیا کچھ سیکنڈ پہلے, کچھ بھی نہیں ہوا ہے. خامہ خائی کے لیے اس کو اب لے کر پورا دن اپنے ذہن پر, اپنے دل پر حاوی کر کے, یہ ہوا کیسے, کبھی دیواروں پہ مکے مار رہے ہیں, کبھی گھر کا جو ہے وہ اوپر نیچے, بچے بھی بول رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب ریئلائز تو کریں کیا انسان ہے ہم, جانور تو نہیں, ہم انسان ہے, اللہ نے انسان بنایا ہے, عقل دی ہے, اس کا استعمال کریں, دلوں کو صاف کریں. کائے کو ان چیزوں کو اپنے اس میں رکھ کر بیٹھے رہتے ہیں. یعنی آپ کے کاغذ جس کا کوئی وزن نہ ہو نا, ایک ٹکڑا جو ہوتا ہے, اس کو بھی آپ تھوڑی دیر ہاتھ پہ رکھیں گے تو ٹھیک ہے, گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد یہ ہاتھ کو شل کر دے گا, باڈی پہ افیکٹ کر دے گا. اور آپ اتنی ساری چیزیں اپنے دماغ میں لے کر بیٹھے ہوئے جس کا کوئی ہے ہی نہیں, اور وہ پھر دل کو متاثر کر رہی ہے, اور دل کے اندر وہ بس ایسا ہو رہا ہے کہ اس نے آپ کی پوری باڈی کو ڈیمیج کر دیا. آپ دیکھیں ہوتا ہی نہیں ہوتا, جب یہاں پر ایفیکٹ ہوتا ہے پوری باڈی افیکٹڈ ہوتی ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ باڈی افیکٹ نہیں ہوتی ہے, اس پر اثر ہوتا ہے, اس کا اثر پوری باڈی پر ہوتا ہے. جب جس طرح ہاتھ میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے. اسی لیے دل کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ انسان کو گناہوں کی طرف ابھارتی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا بھی ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے, اور اس کے لیے یہی ہے کہ ہمیں خیر خواہی کرنی ہے, اور ہمارے اندر خوف خدا ہونا چاہیے دل کو صاف کرنے کے لیے, اور بہت ساری چیزیں اس کے لیے. مکتبۃ المدینہ کی باطنی امراض پر جو کتاب ہے نا, وہ بڑی مفید ہے آپ کے لیے. شیطان کے بعض ہتھیار, بڑی پیاری کتاب اہل سنت نے لکھی, وہ بھی بڑی کامیاب ہوگی آپ کے دل کو صاف کرنے کے لیے. شاید بھائی کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ We should be happy with Allah Almighty, what He has bestowed upon us. And whatever He has bestowed upon our Muslim brothers, we should be happy and be content with that. If we become jealous, Abu Hurairah mentions that jealousy destroys a person's deeds the way fire destroys dry wood. So if we want to save our deeds, we got to stop being jealous about other people. We got to be happy and content with Allah Almighty bestowed upon everybody. ماشاء اللہ. آخر میں ہم اینڈ میں چاہیں گے کہ منیب شاہ صاحب کچھ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ Yes, sir, remember, a clean heart is a free heart. And it is mentioned کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. Heart is only such a heart which is lost in the remembrance of Allah Tabaraka wa Ta'ala. So concluding everything that we mentioned today, it returns back to your connection, that link which Rizwan Bhai mentioned earlier on as well, is with Allah Tabaraka wa Ta'ala. That the stronger your connection with Allah Tabaraka wa Ta'ala, the cleaner your heart will be. The weaker the connection, the more darker the heart would be. So to reignite that connection, utilize as you mentioned, read the books as well, which are on our website, Dawat Islami has provided, and learn about those illnesses which affect the heart. Today we learn about this, so even this virus, etc. Now we know how long it stays on our body, how long it stays in the hot weather and cold weather, we know. But do we know how long the certain diseases that will stay on our heart? How was that, as you mentioned earlier as well, that person commits a sin, a black dot appears on his heart until the entire heart is black. No device is affected. Now do we know how do we get rid of that blackness? So therefore, do muta'ala, read, study the books, and inshallah azza wa jal, it will lead to a cleaner heart. I would like to give one message in the end, that you should clean your heart regularly, not not once a year, not after 10 years, regularly. جس طرح گھر کو اگر روز صاف ہے نا, نہیں اوور مارتے ہیں, چیزیں صاف نہیں کرتے ہیں تو گندگی بدبو آتی ہے. Regularly we have to clean our heart, clean your ego, remove your jealous, clean everything that affect your heart. If you don't, then one day you realize that you are carrying just rust in your heart, which could block even a good things to add on. اور جو اس وقت ہو رہا ہے کہ اچھی چیزیں آ نہیں رہی ہے کیونکہ ہم اس کو صاف کرنے کی طرف نہیں جا رہے. ون آف نہیں صاف کرنا ہے. We need regularly to clean our heart. Please keep watching Madani channel and look after yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path
path of knowledge is the way to Jannah.